ناظرین کرام، آئیے ہم پروگرام میں کچھ سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ جب صلح حدیبیہ میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا تو فتح مکہ کیوں پیش آئی؟ جب معاہدہ ہو گیا تھا تو فتح مکہ کیوں پیش آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ بہت بڑا جواب ہے اس کا، لیکن اس کو چونکہ عوام تک پہنچانے کے لیے مختصر انداز کے اندر وضاحت کر دیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے اندر یہ معاملہ پیش آ چکا تھا کہ اب نہ کافر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمان کافر سے لڑیں گے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو ان کے ساتھ دو قبیلے اور تھے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا، ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ بنو خزاعہ قبیلہ جو تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا، اور بنو بکر جو ہے وہ کفاروں کا حلیف قبیلہ تھا۔ اب دیکھیے، جب میں آپ سے کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو جو آپ کا حلیف ہوگا تو اس پر حملہ کرنا گویا کہ آپ پر حملہ کرنا ہے، اس کو دھوکہ دینا گویا کہ آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اب باہمی ٹکراؤ مسلمانوں اور کافروں کو تو نہیں ہوا تھا، لیکن بنو بکر کے کچھ شر پسند لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کی انتہا یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکہ المکرمہ میں حرم کے اندر خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، لیکن ان کا جو سردار تھا جس کا نام نوفل تھا، اس کے سر پر خون سوار تھا، تو اس نے اس مکہ المکرمہ کی سرزمین کا، حرم کا، خانہ کعبہ کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کو وہیں پر ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر موجود تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ اب جو بنو خزاعہ کے قبیلے کا سردار تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنو بکر نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اور اس کا نام تھا عمر بن سالم خزاعی۔ تو اس نے اپنی جگہ پر ٹھہر کر رسول اللہ کو پکارا، حضور کے گھر نہیں گیا، حضور کو پکارا۔ غور کیجئے گا، تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب حضور وضو کر کر باہر آئے تو ہم نے دیکھا حضور کی زبان پر لبیک 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 کی صدا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو ہم نے حضور سے پوچھا کہ آقا آپ تو گھر میں ہیں اور آپ کے سامنے تو کوئی موجود بھی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس موقع پر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو بنو خزاعہ کے قبیلے کا سردار ہے عمر بن سالم خزاعی، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس لیے میں لبیک لبیک کہہ رہا ہوں۔ تو کہا نا فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ تو وہ قبیلے کا سردار تھا، ہم تو پھر امتی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے اپنے امتیوں سے محبت فرماتے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ تو حضور لبیک کی صدائیں پکارنے لگے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ تمہیں مدد مل گئی، تمہیں مدد مل گئی۔ اگر چونکہ اب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تھا تو یہ معاہدہ ایک طرح سے ٹوٹ چکا تھا، جو ڈیلنگ تھی وہ ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ میری امی جان حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ پاکیزہ صالحہ عفیفہ رضی اللہ عنہا، آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور چپ چاپ سے جنگ کی تیاری کرنے لگے، یہاں تک کہ حضور نے جنگ کا چرچا لوگوں میں نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پوچھا حضرت عائشہ سے کہ حضور چرچا کیوں نہیں کر رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضور چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی خبر کافروں کو نہ لگے اور ہم پھر مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائیں۔ الغرض یہ صحابہ کرام کا ایک جم غفیر تھا، صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی کہ 10,000 صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسے پشت کھڑے ہیں، حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے ہیں۔ اب وہاں جب کافروں کو اس بات کی بھنک لگی تو کافروں نے اپنا جو ہے قاصد بھیجا، جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، چونکہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ آپ پہنچے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے، سب سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ جب آپ ان کے گھر میں آئے تو جس بستر پر میرے آقا بیٹھتے ہیں اسی بستر پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس بستر کو اٹھا لیا۔ تو اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے میری بیٹی،
کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، سبحان اس لیے کیونکہ ابھی یہ بستر کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ گوارا نہیں کہ جس کی نسبت حضور سے ہو اس پر کوئی نجس چیز آ کر بیٹھ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کی ازواج حضور کا ادب سکھاتی ہیں کہ یہ نسبت رسول اللہ کا خاصہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ نسبت جڑی ہے، کہا مجھے گوارا نہیں کہ کوئی نجس چیز پر بیٹھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، حضور ان کو انکار فرما دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح جنگ کو روک دیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق بھی رد فرما دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس بھی گئے، حضرت عثمان غنی کے پاس بھی گئے، آخر میں علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور امام حسن کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے چھوٹے بچے حسن کا واسطہ ہے کہ اس جنگ کو رکوا دیا جائے، لیکن حضرت علی بھی انکار فرما دیتے ہیں۔ الغرض اب یہاں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا 10,000 کا لشکر چلا ہے، اور بڑی عالی شان طریقے سے یہ لشکر چل رہا ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں ان کا دخول ہے۔ اب چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے ہی آپ دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو آپ نے لوگوں میں ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اسلام میں آپ دائرہ اسلام میں پہلے ہی داخل ہو چکے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک جم غفیر مکہ المکرمہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کو دکھانے لگے کہ دیکھو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ 10,000 صحابہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈولیاں بنا دی، صحابہ کرام کا لشکر، صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے لشکروں میں تقسیم کر دیا، کسی لشکر کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا، تو کسی کے حضرت علی المرتضیٰ کو بنا دیا، کسی کے حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا، تو اسی طرح صحابہ کے چھوٹے چھوٹے لشکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے لشکر جب مکے میں داخل ہوتے رہے تو حضرت ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتے رہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حضرت عباس بتاتے رہے یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اب باری آئی انصار صحابہ، مدینے کے صحابہ، میں قربان کے جب حضور نے 8 سال پہلے، چونکہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، تو 8 سال پہلے جب حضور نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے، تو اس وقت مدینے والوں نے اپنا مال بھی حضور کے نام کیا، اپنی جان بھی حضور کے نام کی۔ تو جیسے کہ صحابہ کا ایک جم غفیر تھا، ایک صحابہ کی تعداد تھی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیار تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے پس پشت بٹھائے یہ منظر دکھا رہے تھے کہ جب صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرم کی زمین میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، تو لشکر چھوٹے چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیے تھے، اور کسی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ، تو کسی کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، کسی کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، پھر انصار صحابہ کا لشکر تھا جن کے سپہ سالار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ دکھاتے رہے، کہے بھئی یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے، لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، جب محمد کا گروہ آئے مجھے وہ بتانا، میں نے ان کی شان و شوکت کو دیکھنا ہے، ان کی عظمتوں کو دیکھنا ہے، ان کی جاہ و جلالت کو دیکھنا ہے۔ تو اب رسول اللہ سے پہلے انصار صحابہ یعنی مدینے کے رہنے والے جو صحابہ ہیں ان کا گروہ داخل ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے رہے، تو جو سپہ سالار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک جملہ کہا الیوم تستحل الکعبہ، کہنے لگے آج کا دن جو ہے وہ کعبہ حلال کر دیا گیا، اللہ اکبر، یعنی آج اس کعبے کے اندر بھی خون ریزی ہوگی اور کافروں کی گردنوں کو ان کے دھڑوں سے جدا کیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب ان کے یہ الفاظ سنے کہ الیوم تستحل الکعبہ، تو ان کو برا لگا کہ یہ تو جو ہے ڈرانے والی بات ہے اور یہ تو جنگ کی طرف ابھارنے والی بات ہے۔ تو جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ سعد بن عبادہ نے الیوم تستحل الکعبہ کہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا۔ حضور نے فرمایا کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے اور دوسرے صحابی کو جھنڈا دے دیا جائے، تو وہ جھنڈا ان سے لے کر دوسرے صحابی کو دے دیا گیا، اور میرے آقا نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ الیوم یوم المرحمہ،
حضور فرماتے ہیں آج کوئی ملامت کا، آج کوئی گھمسان لڑائی کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو رب کی رحمت کا دن ہے، آج تو رب نے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان جملوں سے ہمیں یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مزاج رکھا کرتے تھے کہ خدا کی قسم دشمن بھی آ جائے تو چادر بھی بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت جاہ و جلالت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جو حضور کے اس وقت بھی قریب ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضور کے جانثار ہیں۔ اور ان کی یار غار ہونے کا، حضور پر جانثاری کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں بھی حضور کے قدموں میں رہے، آج بھی رسول اللہ کے قدموں میں موجود ہیں۔ تو وہ بالکل حضور کے ساتھ ہیں اور اندر داخل ہوئے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آپ غور کر لیجئے۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور ابن شہاب ابن حشام نے بھی اس بات کو لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کیا تھے کہ جو ہتھیار رکھ دے وہ بھی امن کے اندر ہے، اس کو نہ مارو، جو دروازے بند کر دے، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، وہ بھی امن میں آ گیا۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ حضور یہاں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بڑا نام ہے، بڑے جاہ و جلالت والے شخصیت ہیں، بڑے روبدار شخصیت ہیں۔ تو میرے آقا نے ان کو بھی اعزاز دیا اور کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی آ جائے وہ بھی پناہ کے اندر آ چکا ہے، وہ بھی امن کے اندر آ چکا ہے۔ کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نرینہ ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ لوگ امن کے اندر ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ قاری صاحب نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، اس موقع پر بڑی پڑھنے والی بات ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ موقع تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضور نے خانہ کعبہ کے اندر جتنے باطل خدا بنا رکھے تھے، انہوں نے پتھر کے خدا تھے، مجسمے تھے، ان تمام کو حضور نے گرا دیا، ان تمام کو توڑ دیا۔ یہاں تک کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویریں بھی انہوں نے بنا رکھی تھی جس میں معاذ اللہ فال کھولتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹوا دیا۔ اور پھر آقا نے اب آیت پڑھی کیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، باطل ختم ہو چکا ہے، اور بے شک باطل ختم ہونے والی شے ہے، باطل مٹنے والی شے ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پڑھی۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ دیکھیے، پہلا خطبہ، دو خطبے حضور نے ارشاد فرمائے۔ خطبہ اول جو پہلا خطبہ تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑی عالی شان خطبہ ہے، سبحان اللہ۔ اب سامنے ہزاروں کی تعداد میں وہ کافر ہیں کہ ان میں سے کسی نے حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے، تو کسی نے معاذ اللہ نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی ہے، تو کسی نے حضور کو ان کے وطن سے نکالا۔ تو ایسے ایسے کافر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اب چاروں طرف مکہ المکرمہ کے کونے کونے میں حضور کے چاہنے والے ہیں، صحابہ کرام کا پہرا ہے، تلواریں ہاتھوں میں ہیں۔ تو اب کافر یہ سوچنے لگے کہ اب ہماری گردنیں کٹنے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاندار خطبہ دیا اور حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آج کے دن تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہ کافر بھی بڑا پیارا جواب دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، آپ بھی رحیم ہیں، آپ کے والد بھی رحیم ہیں۔ اب جب سرور کونین کے جو دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیا کرتے ہیں، حضور کے سامنے جب یہ جملہ بولا گیا تو میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تاریخی جملہ ارشاد فرما دیا کہ آقا کریم نے ارشاد فرما دیا تو پھر جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر، میرے آقا کا اس طرح کا رویہ دیکھ کر ایک نہیں بلکہ خدا کی قسم 2000 کافر ایک ساتھ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انہوں نے کہا کلمہ پڑھا۔ اب خانہ کعبہ میں صدا ہیں، نعرے تکبیر کی صدا ہیں، اللہ اکبر کی صدا ہیں،
اور پھر 2000 کافرین اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے. پھر آقا نے دوسرے خطبے کے اندر جو ہے لوگوں کو صحابہ کو کہا کہ بھائی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو حلال اور حرام کا بیان کیا جائے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے اور ان کو دین کی تعلیمات دی جائے. تو یہ خطبہ ثانی کے اندر یہ معاملہ تھا. خطبہ اول میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر فرمایا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اور یہ مسلمانوں کی شاندار فتح ہے کہ جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑے ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے فتح مکہ کی ہسٹری پر دلائل کے ساتھ علامہ صاحب نے اس کو بیان فرمایا. بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب میں ایک آخری سوال کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف تشریف لے گئے تو 10,000 صحابہ کا لشکر، کیا 10,000 تھے یا اس سے زیادہ؟ تھوڑا اس کا بیان. مورخین نے جیسے کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ابن حشام نے تو یہی تعداد ذکر فرمائی ہے کہ کم و بیش 10,000 صحابہ تھے. لیکن چونکہ اتھینٹک تعداد تو ہم بیان نہیں فرما سکتے، لیکن آپ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو بارہا مرتبہ بارہا جگہ پر یہی ملے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 10,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ سفر کیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، دوران ٹرانسمیشن ہمیں جوائن کیا ہے میرے ہم نام جناب حافظ محمد اسد خان قادری، پاکستان کے نامور ثنا خواں ہیں. اپنے مخصوص انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا بیان کرتے ہیں. میں آخر میں گزارش کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنے کلام پیش کرے اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد خان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا
کس کے رات نہ پوچھو صلی علی کریمنا صلی علی محمد خالد میں سے اتنا کہ جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے ایسی کٹی ہے رات نہ پوچھو صلی علی کریمنا صلی علی